تعلق کسی کو برا بھلا کہنے سے نہیں۔ اب اس موضوع کو اتنا متنازع بنا دیا گیا ہے کہ جبکہ اس کا تذکرہ اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے۔ ذمہ دار احباب تشریف فرما ہے، قرآن میں لفظ ولی 20 مرتبہ آیا ہے۔ 20 مرتبہ خدا نے لفظ ولی کا استعمال کیا ہے اور مختلف معنوں میں کیا ہے۔ لفظ ولی جو عربی زبان سمجھتے ہیں یا جو سمجھنا چاہتے ہوں، ولی مصدر ہے، اس سے بہت سے لفظ نکلتے ہیں۔ عربی زبان میں لفظوں کے خاندان ہوتے ہیں۔ ولی جو لفظ ہے جو اس کا خاندان ہے، مثلا مولا بھی ولی سے نکلا ہے، تولا بھی ولی سے نکلا ہے، ولینا، ولیکم، یہ سارے جتنے بھی لفظ ولی سے نکلے ہیں یہ قرآن میں 236 مرتبہ آئے ہیں۔ بسم اللہ۔ لفظ ولی کو قرآن میں 20 مرتبہ تکرار کیا گیا ہے اور 20 مختلف معنوں میں تکرار کیا گیا ہے۔ اور قرآن کی آیت کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ قرآن کی آیت جو بھی چہرے سے نقاب اٹھائے نیچے سے علی نظر آتا ہے۔ آج کی تھوڑی تمہیدی مجلس ہے، تمہیدی مجلس میں یقیناً خطیب کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ اس نے موضوع کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے کہ میں نے اگلے دنوں میں کس موضوع میں کس بنیاد کے تحت سفر کرنا ہے۔ لفظ ولایت کو متنازع بنا دیا گیا کہ شاید لفظ ولایت متنازع ہے۔ 2 صورتیں مجھے نظر آئی ہیں کہ ولایت کے معنی کے اور ولی کے معنی کو جو چھپایا گیا، 2 صورتیں ہیں، یا علم کی کمی کی وجہ سے چھپایا گیا یا علی کے بغض کی وجہ سے چھپایا گیا۔ تیسری صورت ہے ہی نہیں۔ جس نے بھی ولی کا ترجمہ چھپایا یا اس نے علم کی کمی کی وجہ سے چھپایا یا اس نے بغض علی کی وجہ سے چھپایا۔ اب میں قرآن میں سے ولی کے ترجمے پڑھوں گا، آیت سے ولایت پڑھوں گا اور قرآن سے ولایت پڑھوں گا۔ اب آپ نے میرا ساتھ صرف اس صورت میں دینا ہے کہ میں قرآن سے آیت پڑھوں گا جس میں ولی کا تذکرہ ہے، آپ کا ذہن چھلانگ لگا کے علی کے دروازے میں جائے کہ اللہ جو صفت ولی کی بتا رہا ہے یہ صفت علی میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر صفت علی میں نظر نہ آئے تو پھر علی ولی اللہ نہ پڑھنا، لیکن اگر ولی جو بھی اللہ کہے وہ صفت علی میں نظر آئے تو پھر مان جانا کہ جیسا اللہ ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ صرف ایک ہی بات نہیں ہوئی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، صرف علی کی بات نہیں ہوئی، ہوم آیا ہے، ہوم جمع کا صیغہ ہے، اور وہ سب جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ صرف علی ہی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی، آل محمد میں سے جتنے بھی میرے آئمہ ہیں ہم میں سے ہر ایک امام حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ آئیے میں قرآن سے سب سے پہلی آیت پڑھتا ہوں اور پھر آپ کے چہروں کی زیارت کروں گا کہ آپ کتنا اس آیت کے تعاقب میں جانے لگے ہیں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے سورہ مبارک البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ وہ ولی ہے جو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ بادشاہ حسین ہاتھوں کو سلامت رکھے، جو فضائل علی ولی اللہ کو بولے یہ کسی کے محتاج نہیں۔ قرآن نے پہلی صفت بیان کی، سورہ مبارکہ البقرہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ وہ ولی ہے جو اندھیروں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کا مطلب خدا نے ولی کی پہلی صفت بتائی کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اندھیرے میں رہے نہ، اندھیرے سے نکالے۔ وہ اندھیرے میں رہ کے اندھیرے سے نہیں نکالتا، وہ اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ اب اندھیرے سے مراد کیا ہے کہ کون سا اندھیرا؟ اندھیرے سے مراد، کیونکہ ہمارے ہاں اردو میں الفاظ کی کمی ہے تو معنی بھی کمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں تاریکی کو اندھیرا کہتے ہیں۔ تو آپ نے اکثر سیرت نبی، جو بھی بندہ سیرت نبی پڑھتا ہے، سیرت نبی پڑھتے ہوئے ایک جملہ تو بہت تکرار کیا جاتا ہے کہ جب رسول عرب میں آئے تو عرب میں جہالت کا اندھیرا۔ اس اندھیرے کا مطلب کیا ہے؟
کہ عرب میں جہالت ہی جہالت تھی، وہاں کچھ بھی سمجھنے والا نہیں تھا، وہاں کوئی علم کا نور ہی نہیں تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، تاریکیوں کا راج تھا۔ سیرت نگار سب نے لکھا کہ عرب میں اندھیرا تھا جب نبی نے روشنی پھیلائی۔ اس کا مطلب ہے کہ حجت اسے کہتے ہیں جو اندھیروں سے نکالے۔ اب مکہ میں کیا اندھیرا تھا؟ مکہ میں کیا اندھیرا تھا؟ بت پرستی کرتے تھے، اللہ کی معرفت نہیں تھی، بنائے ہوئے پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے، رشتوں کا تقدس نہیں تھا، شراب عام تھی، گناہ فخر سمجھ کے کیا جاتا تھا۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں رشتوں کا تقدس نہیں تھا، وہاں بتوں کو سجدہ ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی نے انہیں بتایا کہ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا نہیں کہا جاتا۔ جس گھر میں ماں ہو اس کا احترام کیا جاتا ہے، بہن سے نکاح حرام ہوتا ہے، بیٹی کا احترام کیا جاتا ہے، شراب حرام ہوتی ہے، جوا حرام ہوتا ہے۔ نبی نے یہ سب کچھ بتایا تو خدا نے کہا اس نے اندھیروں سے نکالا ہے، انہیں نور کی طرف لے کے آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو رشتوں کی پہچان کروائے وہ بھی ولی ہوتا ہے، جو بتوں سے بچائے وہ بھی ولی ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے کوفہ کے منبر میں بیٹھ کے کہا تھا اے عرب کے جاہلوں، مقابلہ ہم سے نہ کرنا، ہم نے نہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا ہے اور تمہیں رشتوں کا تقدس بھی دیا۔ اللہ کے سوا کبھی کسی غیر کو سجدہ نہ کیا۔ جو اندھیرے سے نکالے اور نور کی طرف لے کے آئے وہ ولی۔ پہلی صفت ولی کی پہلی آیت میں نے پڑھ دی، پہلا ولی وہ ہوتا ہے جو اندھیروں سے نکالے نور کی طرف لے کے آئے۔ لیکن اگلی صفت میں پڑھنے لگا ہوں، میں نے صرف آیت پڑھنی اور آپ کا ذہن چھلانگ لگا کے نجف جائے۔ یہ صفت علی میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ خدا کہتا ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں خوف نہیں ہوتا۔ بندوں نے رائتی داد دی ہے، میں داد اندر سے نہیں لگا۔ جو ڈر جائے وہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی کی دوسری صفت خدا نے بیان کی جسے نہ خوف ہو نہ ڈر ہو، جو بغیر خوف کے ہر جگہ جائے اسے ولی کہتے ہیں۔ پہلی صفت اندھیرے سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ دوسری صفت اللہ کے ولی کو خوف نہیں ہوتا۔ قرآن نے تیسری صفت بیان کی۔ میں صرف ولی کی صفتیں پڑھنے لگا ہوں، آج صرف ولایت قرآن سے پڑھی جائے گی۔ خدا کہتا ہے اللہ تمہارا ولی ہے۔ کون سا ولی ہے؟ هو یحیی الموتى، وہ ولی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ میں نے پہلی صفت بیان کی تھی جو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے کے آئے وہ بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ دوسری صفت بیان کی ہے کہ جو اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف لے کے آتا ہے، جو بغیر خوف کے جائے وہ ولی ہوتا ہے۔ تیسری صفت اللہ نے قرآن میں بیان کیا جو مردوں کو زندہ کرے، جو مردے کو زندہ کر دے، جو مردے کو زندہ کر دے وہ ولی ہوتا ہے۔ بندے چپ ہیں، میں فضائل علی تمہارے سینے پہ لکھنے لگا ہوں۔ کوفہ کے منبر ابیض میں بیٹھے تھے میرے بادشاہ علی ولایت کی صفتیں بیان کر رہے تھے، یا سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ اللہ بھی ولی ہے، تو بھی ولی ہے، تو اللہ تو مردے زندہ کرتا ہے، کیا تو بھی مردے زندہ کر سکتا ہے؟ امیر المومنین نے ہاتھ پکڑا، کوفے کے سب سے پرانے قبرستان پہ لے گئے۔ علی نے فرمایا اپنی مرضی کی قبر پہ کھڑا ہو۔ اس نے اپنی مرضی کی قبر پہ کھڑا ہوا، علی نے قبر پہ حکم بے اذنی اٹھ، علی کے حکم سے مردہ کفن سمیت اٹھا اور اٹھتے ہی اس نے پہلا جملہ کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ سلام، اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، علی بھی ولی۔ بعض بندے یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں 3 ولایتوں کا ذکر ہے۔ غلط، ولایت ایک ہے، ولی 3 ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی ولایت اور ہے، رسول کی ولایت اور ہے، علی کی ولایت اور ہے۔ جیسی اللہ کی ولایت ویسی رسول کی ولایت،
ویسے ہی علی کی ولایت پریشان ہو کے مجھے نہ دیکھنا مذہب شیعہ میں سب سے پرانی کتاب ہے اصول کافی میں ہو زبان ممبر پہ کٹوانے کے لیے تیار ہو. میرے چھٹے امام نے کہا تھا ولایتنا ولایت اللہ, ہماری ولایت ہی اللہ کی ولایت. جس نے ہماری ولایت کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. ولایت کہتے ہیں اختیار کو. اللہ کے پاس اختیار ہے, اس نے اپنی مرضی سے وہی اختیار رسول کو دیا, وہی اختیار علی کے پاس, وہی حسن کے پاس, وہی حسین کے پاس, وہی آج 12ویں کے پاس. ولایت اختیار کو کہتے ہیں. علی ولی اللہ توحید کی نفی کا نام نہیں, توحید کے ثبوت کا نام. جب ہم نے علی ولی اللہ کہا تو ہم نے علی کی ولایت کے ذریعے سے اس کی ولایت کو پہچانا. جو مردوں کو زندہ کرتے وہ بھی ولی ہوتا ہے. آیت 3 پڑھی گئی تھی, آیت 4 آیت کی طرف چڑھتے. سورہ مبارکہ یوسف, یہ جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں اسے قرآن میں دعائی یوسف بھی کہا جاتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. کنویں میں پھینکا اللہ کے نبی یوسف کو, گرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا انت ولی الدنیا والآخرہ, تو مجھے بچا کیونکہ دنیا میں بھی تو ولی ہے, آخرت میں بھی تو ولی ہے. گرتے ہوئے حضرت یوسف نے کنویں میں اللہ کو ولی کہہ کے پکارا. یہاں قرآن نے چوتھی صفت بتائی, میں صفت پڑھنے لگا, جو نبی کو بچائے. بادشاہ حسین نے ہاتھوں کو سلامت رکھے, جو نبی کو بچائے, جو نبی کو بچائے, جو نبی کو بچائے وہ ولی ہوتا ہے. میں نے مجلس پڑھ کے کہیں چلے تو نہیں جانا, کل بھی آؤں گا, پرسوں بھی آؤں گا, جب چاہو حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہو. علی نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا میں وہ علی ہوں جس نے یوسف کو کنویں سے نکالا تھا. یوسف نے بلایا اللہ کو تھا, اللہ نے اختیار دیا علی کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی اللہ ہو گیا, بلایا اللہ کو تھا, اللہ نے اختیار دے کے علی کو بھیجا. ہمارے یا علی مدد پہ اعتراض نہ کرنا, مدد اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ علی کو بھیجتا. تو دنیا میں میرا ولی, تو آخرت میں میرا ولی, جو یوسف کو کنویں سے بچائے وہ ولی ہے. اللہ کی ولایت